حملے کا جواب دینے کا اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے یا اس کا رد عمل کیسا ہوگا؟ اتنا ہی شدید ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے؟ جی اتنا شدید رد عمل ہم ایکسپیکٹ کر کے دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ اگر ہم فیکٹس فگر کی بات کریں تو اتنا شدید رد عمل ایران کی طرف سے آ سکتا نہیں ہے فی الحال۔ جتنی ایگریسو اسٹیٹمنٹس ایران کی طرف سے آتی رہی ہیں شاید یہ اسی کا ایک خمیازہ ہے، اور بہت ساری اس کے پیچھے وجوہات کار فرما ہیں۔ جس طرح اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے تو سعودی عرب نے جو 2 اسٹیٹ فلسطین کے حوالے سے کہا کہ جب تک مسئلہ فلسطین کا حل نہیں نکلا جائے گا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، اور 18 تاریخ کو یو این میں ایک بہت بڑا یورپین یونین فرانس جس میں تھے، تو انڈائریکٹلی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب کے اس اقدام کے خلاف ان کی ایک سازش تھی، یعنی کہ ایک اقدام تھا۔ اور جو انٹرنیشنل اٹامک ایجنسی کی رپورٹ جو سامنے آئی ہے سب سے بڑی وجہ یہ بنی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یورینیم انرچ پروڈیوس کر رہا ہے، تمام تر صلاحیت رکھتا ہے ایران۔ جب یہ بات دنیا کے سامنے آئی ہے کہ نہ صرف اس کے پاس تمام تر کیپیبلٹی ہے اس کے ایران کے پاس ٹو بی اے نیوکلیئر اسٹیٹ، دوسرا اسلامک ملک جو ہے وہ نیوکلیئر پاور بنتا، یہ شاید دنیا کو نہیں ایکسیپٹ ہے۔ تو بہت ساری اس کے پیچھے وجوہات کار فرما ہے جس کی وجہ سے جو ہم نے آج دن دیکھا جو کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ فلسطین کے بارے میں جتنی ایگریسو اسٹیٹمنٹس ایران نے ملٹری وائز حملہ کرنے کے لیے دی تھی ہم لوگ اس کو کنڈیم کر رہے تھے، پوری امت مسلمہ آپ کہہ لیں یا ادر دین مسلم کنٹریز بھی جو ملک کر رہے تھے وہ ایتھیکلی مورلی یا ڈپلومیٹکلی اس کو جو ہے ڈپلومیٹک سٹینس کو رکھتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیل کو کنڈیم کر رہے تھے، لیکن کسی بھی اسلامک کنٹری نے جو ہے ملٹری وائز اس کو کنڈیم کرنے کی، تھریٹ کرنے کی اسرائیل کو ہمت نہیں کی تھی۔ تو فائنلی اس ہمت کا، اس جرأت کا مظاہرہ جو کیا ہے وہ صرف ایران نے ہی کیا تھا، اور ایٹامک انرجی انٹرنیشنل کی جو ایجنسی کی جو رپورٹ سامنے آئی اس کے بعد تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اسرائیل حملہ نہ کرتا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی جو ہے واحد اللہ خامنئی ایک ہی از دا اونلی ون جو کہ ابھی شاید جو اگریسو اسٹیٹمنٹ جن کی طرف سے آ رہی تھی وہ صرف ایک ہی بچے، باقی سب کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جو کریم تھی جو کہ جو صلاحیت بھی رکھتی تھی، جو ڈیسیجن میکنگ کی کیپیبلٹی رکھتی تھی، جو اسٹریٹجک اگر آپ دیکھیں ڈپلومیٹک گراؤنڈز پہ جو صلاحیت رکھتی تھی ان سب کو تو شہید کر دیا گیا۔ تو پھر ہم تو کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ایران سے ایکسپیکٹ نہ کرتے ہیں، نہ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی ان کو دوبارہ سے تھوڑا سا اسٹیبل ہونے کی ضرورت ہے، اور اسٹیبل ہونے کے بعد ان کو اپنی اگریسو اسٹیٹمنٹس کو آئی پرسنلی بلیو کہ تھوڑا سا کم کر کے جو ہے وہ اسٹریٹجک پلاننگ کے ذریعے کو حکمت عملی ایسی اپنانی چاہیے کہ جس سے وہ ریٹیلیٹ کریں، بیکاز اب ان کو اس بات کی، اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ ریٹیلیٹ کریں، دے بیڈلی نیڈ ٹو ریٹیلیٹ، ادروائز ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب انف آف گیونگ ہیوی اسٹیٹمنٹس، اب اگر وہ ریٹیلیٹ کریں گے تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ خالی اسٹیٹمنٹس نہیں تھی جو گزشتہ 1-1.5-2 سال سے ایران کی طرف سے آ رہی تھی، ان کے پاس کیپیبلٹی، جس طرح ہم نے انڈیا کو منہ توڑ جواب دے کر دنیا کو بتایا کہ ہمارے پاس وہ ساری صلاحیت تھی۔ اگر آپ دیکھیں انہوں نے بھی رات کی تاریکی میں بھارت نے حملہ کیا اور پاکستان کے اوپر 2 دن تک انہوں نے ہمیں ڈرانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمارے صرف ایک دفعہ ریٹیلیٹ کرنے کے بعد فوراً نوبت سیز فائر تک آ گئی ہے۔ تو ابھی بھی جو ہے جب تک ایران ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، نہیں دنیا کو بتائے گا کہ ملٹری وائز ایران کتنا اسٹرانگ ہے، صلاحیت رکھتا ہے، نہ نوبت سیز فائر تک جائے گی، اور نہ اپنے انٹرنیشنل ریلیشنز، انٹرنیشنل گراؤنڈ پہ جو ہے وہ اپنے امیج کو ریبلڈ کرنے میں ایران صرف تبھی ثابت قدم ہو سکتا ہے جب وہ ریٹیلیٹ کرے۔ صحیح۔ کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو بڑھتی کشیدگی ہے ایک تو خطے کے لیے کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس جنگ کو کتنا بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو جنگ ہے یہ انیویٹیبل تھی، ایک اوپن سیکرٹ تھا، کیونکہ اسرائیل مڈل ایسٹ کے اندر جو اپنی اجاراداری ہے اس کو قائم کرنا چاہتا تھا، اور ایران جو ہے اس میں آخری رکاوٹ تھا۔ اور اگر آپ پچھلے 2-3 سال کے اندر دیکھیں تو سیریز آف جو ایونٹس ہوئے ہیں وہ غزہ میں جو بربریت اسرائیل نے مچائی ہو، حزب اللہ کی جو قیادت ہے اس کو نشانہ بنایا ہو، پھر سیریا کے اندر جو تبدیلی آئی ہے، پھر باقی جو اس طرح کے جتنے اہم جنہیں کہا جاتا تھا ایسے گروپس مڈل ایسٹ کے اندر جو ایران نواز سمجھے جاتے تھے، ایک ایک کر کے پہلے اسرائیل نے اس کو نشانہ بنایا، ایران کو کمزور کیا، اور اب انہوں نے اس ٹائمنگ کا انتخاب کیا اور یہ اٹیک انہوں نے کیا ہے۔ اس میں آئی تھنک تھوڑا سا ڈسپیشنیٹلی ہو کے ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس حملے کی یا جو حملے کیے جا رہے ہیں جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے، اس کی بالکل بھی کہیں بھی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، لیکن پچھلے 30-40 سال سے ایران میں جو انقلاب آیا اس کے بعد ایران کی قیادت کا جو بھی انہوں نے بیانات دیے کہ امریکہ ہو یا اسرائیل کے خلاف ہو، شاید اب ان کے پاس موقع ہے کہ اس کا وہ جواب دیں، لیکن آئی ایم سوری ٹو سے کہ جب سے گزشتہ رات کو جو سیریز آف اٹیکس
ابھی بھی اسرائیل کر رہا ہے جو کیے ہیں. اور جس طریقے سے آپ ذرا سنک ان کریں, امیجن کریں کہ پہلے گھنٹے میں ہی اگر آپ کے آرمی چیف مارے جائیں, آپ کے القدس کے کمانڈر, آپ کے جو پاسداران انقلاب ہے ان کے کمانڈر, آپ کے نامور جو سائنٹسٹ ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں آئی ایم شور کہ ایسا نہیں ہے کہ عام یہ سڑکوں پہ پھرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں, ان کی ہائی سیکیورٹی ہوگی, تو یہ کیسے ایلیمنیٹ ہو گئے. اور بات اب جہاں تک آ رہی ہے کہ ایران کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو موساد, جو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی ہے, ان کے لیے شاید کام کرتے ہیں. پھر ابھی تک جو رسپانس نہیں آیا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو 100 ڈرون بھیجنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. میرے خیال میں اسرائیل کو جو ان کی ڈیفنس شیلڈ ہے 3 لیئرڈ, اس کے علاوہ پھر ان کو امریکہ کی باقی جو مغربی طاقتیں ہیں ان کی حمایت حاصل ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیسائسو آئی تھنک لڑائی ہے, اور جو مجھے نظر آ رہا ہے آئی تھنک بارنگ اینی آئی مین میریکلز, یہ تو بات رجیم چینج کی طرف اب جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اور اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر رکے گا نہیں. اور جو ابھی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے, پہلے امریکہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ تو ان کا یونیلیٹرل فیصلہ تھا, لیکن اب جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں وہ کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ابھی تک جو اسرائیل نے حملے کیے ہیں ایکسیلنٹ ہیں, اور ساتھ ہی دھمکی یہ دی ہے کہ ایران کے پاس ابھی بھی موقع ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس بچ گیا ہے اس کو بچا لیں اور میرے ساتھ ڈیل کر لیں, کیونکہ اگلا حملہ آپ پر جو ہوگا تو یہ جو بیوٹیفل وہ کہتے ہیں جی آپ کی جو ایرانین سلطنت ہے یہ بھی نہیں بچے گی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اس کا دائرہ کار وسیع بھی ہوگا, اور ایران کے لیے مجھے لگتا ہے کہ کافی مشکلات جہاں پر نظر آ رہی ہیں. صحیح. ایاز صاحب, کامران صاحب کو تو کافی مشکلات نظر آ رہی ہیں ایران کے لیے, اور انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس کا دائرہ کار وسیع بھی ہو سکتا ہے. اور اگر ہم ابھی دیکھیں گزشتہ روز اور آج کی اگر اسٹیٹمنٹ دیکھیں امریکہ کی جانب سے, پہلے لا تعلقی اور پھر اب یہ بھی کہا گیا کہ اگر حملہ کرتا ہے ایران تو وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پالیسی ہے یہ امریکہ کی؟ اچھا, امریکہ کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا. امریکہ ایران کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے, پہلے دن سے کھڑا ہے. اور جب انیشل آپ کا ریئیکشن یہ ہوگا یونیلیٹرل اٹیک تھا, اس سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ آپ خود کو بری ذمہ قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جب جنگیں ہوا کرتی تھی, میدان میں لڑا کرتے تھے, تو جب کسی اس کا فوج کا سپہ سالار مارا جاتا تھا تو وہ باقی فوج بھاگ جایا کرتی تھی. یہاں بھی سٹارٹ وہاں سے ہوا ہے. پھر یہ ہے کہ ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ایمن, کہ آپ نے جو بند سوسائٹیز ہوتی ہیں نا, جہاں لوگوں کو اظہار کا موقع نہیں ملتا, وہاں شاید پھر اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو جان چھڑانا چاہ رہے ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے جو مسلسل اوپریس کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جو اگر جو باتیں ہو رہی ہیں اگر وہ ٹھیک ہیں کہ ایران کے اندر سے بہت زیادہ سپورٹ ان کو مل رہی ہے. اور مجھے اس آج کی ابھی کی سچویشن سے ہی لگ رہا ہے وہ بالکل جس طرح ہم نے انڈیا کو جواب دیا, اور اس کے بعد وہ مودی تلملاتا رہا کہ جی ہم نے پاکستان پہ حملہ کرنا ہے, لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں رہ گئی بھی تھی انڈین فوج کہ وہ ریٹیلیٹ کرتی, اس کے بعد حملہ کرتی ہم پہ, اور اس کے بعد یہ سیز فائر اور سارا کچھ ہوا. آج کی سچویشن میں, ابھی تک کی سچویشن میں مجھے ایران کی وہی حالت لگ رہی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی ریٹیلیٹ کر سکیں. کہہ رہے ہیں, اور یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر وہ ریٹیلیٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد تو کچھ رہ ہی نہیں جائے گا نا. اور یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے کہ اسرائیل کو آج اس نے یہ تھوڑی کیا کہ اچانک حملہ کر دیا, ایک مدت سے. اور ہمارا حال وہی ہے مسلم ممالک کا کہ ہم اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں سارے. ہمیں مطلب وہ چونکہ اصل ہمارا حکمران امریکہ ہے, اور امریکہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہے تو ہم بیان تو دیں گے. شاید بلاول کا شاید آپ کو سب سے سخت بیان, لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہمارے سیاستدانوں نے بھی کھل کر حمایت کی ہے, مطلب وہ مذمت بھی کی ہے. اس حوالے حد تک تو ٹھیک ہے کہ آپ مطلب وہ کر رہے ہیں, ایران کی حمایت کر رہے ہیں کہ اسلامی ملک ہے, برادر ملک ہے, آپ ظاہر ہے وہی کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی وہ سب سرنڈر کیے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے. تو جب امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے تو پھر اس کے نتائج اسی طرح کے نکلنے تھے, اس سے ہٹ کے اور آپ کیا توقع کر سکتی تھیں؟ صحیح. عامر صاحب, ایاز صاحب کو تو لگتا ہے کہ نتائج یہی نکل سکتے تھے, لیکن مزید کشیدگی بڑھ سکتی ہے, مزید یہ جو وار ہے وہ پرولونگ ہو سکتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر چونکہ اب ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بدلہ لیا جائے گا ہر صورت اور جواب دیا جائے گا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وار کہاں جائے گی, خطے کو اس کا کتنا نقصان ہو سکتا ہے, اور انٹرنیشنل جتنی بھی ہماری پاورز ہیں ان کو انٹروین کرنے کی کتنی ضرورت ہے آن اے سیریس نوٹ؟
نہیں ظاہر ہے بات ہی سیریس ہے, اسی پہ ہی بات ہوگی, لیکن ایاز صاحب کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان کو شاید کوئی سفارتی بیان, جارحانہ بیان کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا, ہر ملک اوورآل اسلامک کنٹریز کی بات کر رہا ہوں. میں وہ نہیں کر رہا. جیسے آپ نے کہا نا کہ بلاول کا بیان, پاکستان نے بڑا کیلکولیٹڈ بیان دیا, پاکستان کے فارن آفس نے دیا, وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم سب نے دیا, جو دنیا میں میٹر کرتا ہے. باقی تو ساری سیاسی جماعتیں لگی ہوئی ہیں, بات ہو رہی ہے, گنا کیا جائے گا. ہمارے ساتھ ایران نے بڑی اچھی گفتگو کی, ان کے وزیر خارجہ ہمارے پاس آئے, ان کے پاس گئے, انڈیا کے پاس. انڈیا کے ساتھ ایران کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, انڈیا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اسرائیل کے ساتھ. اب آپ دیکھیں کہ چاہ بہار انہوں نے بنائی انڈینز نے فٹافٹ کر کے گوادر کے مقابلے میں. ہم اس پہ بھی اعتراض نہیں کرتے کہ یہ ہر ملک کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے اکنامک ایشوز کے لیے کیسے کس کے ساتھ ہیلپ لیتا ہے. سعودی عرب بھی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, UAE بھی کر رہا ہے, لیکن مودی نے کتنا فیور میں بولا ہے اب تک ایران کی؟ کوئی بیان دیا ہے؟ انہوں نے کیا کہا ہے کہ وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہوں گے یا بیچ میں میڈیشن کرائیں گے؟ پاکستان تو نہیں نہ کر سکتا. پاکستان تو اپنے دوست ممالک کے ساتھ, کیونکہ اسرائیل سے ہمارے تعلقات نہیں ہیں, ہماری تو لڑائی ہے سیدھی سی. اب بھی وہ ہمارے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے. یہ جو ڈرون ہماری طرف آئے وہ اسرائیلی بنے ہوئے تھے اور اسرائیلی ٹیکنیشین چلا رہے تھے اسے, کسی کو شبہ نہیں ہے. ایک اور ویڈیو, ایک تصویر آئی تھی انڈین پائلٹ کی, اس کے پیچھے اسرائیلی پائلٹ کھڑا ہوا تھا. ہم نے پکڑ کے دکھایا دنیا کو کہ بھائی یہ ہے اسرائیل کی ٹیکنیکل مدد, کہ وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں سب کچھ. ہم نے تو وہ کام کیا, یہ مثال دینے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ایران کے ساتھ ہوا ہے وہ ہم نے انڈیا کے ساتھ کر کے دکھایا. سائبر وارفیئر میں, اسپیس کے حوالے سے سب کچھ کیا. اصل ایشو یہ ہے کہ جواب کیا ہے. جب تک ایران جواب نہیں دیتا یا ایران ہیلپ مانگتا ہے سعودی عرب سے, پاکستان سے, کہ بھائی جیسے UN میں گیا ہے پوری دنیا سے مدد مانگ رہا ہے نا, کہ بچت ہے یا نہیں ہے. ایکچولی ہمیں جواب کا ہے, کہیں کبھی کچھ دعویٰ آ رہا ہے, کبھی کچھ دعویٰ آ رہا ہے. اب ایران کو چاہیے اپنے دوستوں کے ساتھ بڑی کھل کے بات کرے کہ میں نے جواب دینا ہے, کیونکہ اگر اس کا جواب رستے میں رہ گیا, یعنی میزائل اگر انٹرسیپٹ ہو گئے, طیارے ان کے جا نہ سکے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس اپنے خلاف کام کرنے والے اسرائیل کو شے دے رہے ہیں بیانات دے کے کہ وہ اور حملہ کر دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جواب بڑا کیلکولیٹڈ جانا چاہیے اور ٹھیک ٹھاک قسم کا پہنچنا چاہیے, جیسے پاکستان نے کیا. ہم الحمدللہ اپنے فخر سے اپنی افواج پہ بات کرتے ہیں نا, کہ جو تھی اب ان کے سامنے, ایران کے سامنے عراق کی صدام حسین کی مثال موجود ہے, جو جنگوں کی مار لڑنے گیا اور سرنگ کے بیچ میں سے نکلا. یہ نہیں ہونا چاہیے خدا نخواستہ کسی بھی حوالے سے. مطلب اپنے ہی, جب وہ اگر وہ جواب دیتا ہے کہ جی جیسے انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم ان اڈوں پہ حملہ کریں گے جہاں سے نکلیں گے, اور وہ اڈے ہیں امریکن, وہ کہاں پہ ہیں؟ عراق میں ہیں, سعودی عرب میں ہیں, قطر میں ہیں, وہ اسلامی ممالک ہیں. کیسے لڑائی ہوگی, وہ کہاں جائے گی؟ کیا یہ ورلڈ وار میں بدلے گی یا مشرق وسطی میں رہ جائے گی؟ نہیں ہوگا نا. یہ چیزیں ہیں ایسی کہ بڑی سیریسلی اس کے اوپر ایرانی قیادت نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قسم کا جواب دیں گے, کس قسم کی ہیلپ چاہتے ہیں. پاکستان دامے درمے سکھنے ہر طرح سے تیار ہے, پاکستانی قوم بھی بالکل ایرانی قوم اسی طرح تیار ہے جیسے ہمارے لوگ جھنڈا لے کے اس نور خان بیس کے باہر کھڑے تھے, اسی طرح وہ کم میں آ کے ریڈ انہوں نے اپنا فلیگ لگایا کہ بدلہ لینا ہے. بالکل لیں, یہ ان کا رائٹ ہے. پاکستان نے بھی اس رائٹ کو لکھ کے کہا ہے, جاری کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے مطابق اب رائٹ آف سیلف ڈیفense جو ہے اور جواب دینے کا حق ایران کا ہے. تو دے تو صحیح نا.